حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، نمازی کا خیال کرتے ہوئے آگے تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت بڑا نفع ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم۔ بھئی یہ سورہ بقرہ ہے، اس سے پہلے سورہ فاتحہ آئی۔ سورہ فاتحہ کو مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ ہر سورت کا گویا کہ ایک جز ہے، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں سورہ فاتحہ ہے، اسی طریقے سے ہر سورت کے شروع میں گویا کہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ بڑی لمبی صورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، پورے قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتی ہے جس کے پاس آدمی بیٹھتا ہے، تو یہ سورہ بقرہ پوری صورت میں، پورے قرآن میں سب سے بڑی صورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 3 دن تک سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان قریب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام عطا فرمائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے نور چھپا ہوا ہے۔ جیسے آج کل کرنوں سے آپریشن ہوتا ہے کہ چیرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقاعدہ دوربین سے آپریشن ہوتا ہے، اس میں کرنیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کے پیچھے اللہ پاک نے ایسی کرنیں رکھی ہے جو سیدھا باطل کو جا کر کے لگتی ہے۔ شیطانی اثرات گھروں میں ہو، آدمی کی ذات میں ہو، اس کی تجارت میں ہو، شرط یہ ہے کہ آدمی اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا رہے۔ اور ایسا بھاری ڈوز ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ جتنا پڑھتا جائے گا اتنا ہی باطل اثرات اس کے گھروں میں سے ختم ہوتے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔
کبھی کبھی صورتوں کے شروع میں کچھ لفظ ایسے آتے ہیں کوئی اس کا معنی نہیں بتاتا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے یا قرآن کو پڑھنے والے بیچ میں تو اقرار کر لیا کر کہ جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ کچھ لفظ شروع میں ایسے آ جاتے ہیں، کاف یا عین صاد الف لام میم صاد، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اس کے معنی کو جانے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک آدمی کے عاجز ہونے کا اقرار کروا رہے ہیں کہ تو بندہ ہے، بندہ بن کر کے رہ، اور تو یہ سمجھ کہ تجھ کو کچھ نہیں آتا، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا، جب ایک مرتبہ اپنی قوم کو لے کر کے بیٹھے تھے تو کسی نے سوال کر دیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ تو حضرت موسیٰ نے کہہ دیا میں، کوئی بات غلط نہیں تھی، نبی کا علم اپنی قوم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا انداز کچھ برابر نہیں تھا، تو یہ ادا پسند نہیں آئی اللہ پاک کو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا موسیٰ تم کہتے ہو سب سے زیادہ تم جانتے ہو، دنیا میں میرا بھی کوئی بندہ ایسا ہے تمہارے ہوتے ہوئے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور حضرت خضر علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے نبی ہیں جن کی کوئی امت نہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسے نبی ہے جن کا کوئی امتی نہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دنیا میں ایسے بھی نبی آئے جن کا ایک امتی تھا، کوئی ایسے بھی نبی آئے جن کے دو امتی تھے، وہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں امتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کیا کرو جو زیادہ بچے جنے، تاکہ کل قیامت کے دن میں میری امت کی کثرت کو دیکھ کر میں دوسری امت کے مقابلے میں اور دوسرے نبیوں کے مقابلے میں فخر کروں۔ یہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو سب سے بڑی امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علماء نے فرمایا کہ 120 صفحے ہوگی جنت میں، اس میں 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی اور 40 صفحے سارے امتیوں کی مل کر کے ہوگی۔ یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ نے لمبی زندگی دی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا، اور دجال کو وہ شخص دیکھ لے گا جس نے مجھے دیکھا ہے اور جس نے میری بات سنی ہے۔ حضور کو دیکھا ہے، اللہ کے رسول کی بات سنی ہے، کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد یا تو معمر جن ہے، بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک ہزاروں سال کی عمریں دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی معمر جن مراد ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہے، وہ حضرت خضر دجال کے آنے تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی ہے، اور کبھی کبھی اچنبے کے موقع پر اچانک کبھی سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں رہتے تھے، بہت سیدھے سادے تھے، متواضع تھے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی جی 2 زانوں جا کر کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، ادب سے جاتے تھے، بڑے بڑے یوں سمجھ لیجیے حکومت کے لوگ آتے تھے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا تھا۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے پردے کے پیچھے، یہ مولانا علی میاں صاحب کو ان کی ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ملا تھا۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں 4 پائی بچھی بھی ہوتی تھی، اور میری ماں رات کے اندھیرے میں مصلی بچھا کر میری 4 پائی کے پاس ہچکیاں لے کر رونا شروع کرتی تھی، اور روتے روتے یوں کہتی تھی کہ اللہ یہ میرا ننھا بچہ ابو الحسن سویا ہے، میرے اس بچے کے ذریعے سے ملکوں میں کام لے لینا، بدن کا کمزور صحیح 100 آدمیوں کا کام لے لینا۔ علی میاں فرماتے ہیں میں 5-6 سال کا تھا، لیکن میری ماں جب ہچکیاں لے کر دعا شروع کرتی تھی تو میں انتظار کرتا تھا اماں میرا نام لیتی ہے نہیں لیتی۔ جب میری ماں میرا نام لیتی تھی میرے وارے نیارے ہوتے تھے، عید کا دن ہوتا تھا،
میری ماں مجھے دعاؤں میں یاد رکھتی ہے، میں ضائع نہیں ہوں گا۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں موت سے پہلے میری امی نے مجھے بلایا، بیٹا یار آج تو مائیں یہ کہتی ہے میں نے زمین دی ہے، دکان دی ہے، لے بیٹا فکر مت کرنا۔ ارے بچے کو بے فکر کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ بچے کو دینی مزاج پر چھوڑو۔ فرمایا والدہ نے بیٹا یہ کتاب تیرے پاس رکھ، میں نے جتنی دعائیں کی تھی اللہ نے قبول کی ہے، اور دیکھ بیٹا فکر مت کرنا، میں تیرے لیے بہت روئی ہوں اور میں نے دعا کی ہے اور سب دعائیں اللہ پاک نے قبول کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو دعا کی قبولیت کا یقین عطا فرمائے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے شیخ تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، ان کے شیخ کا نام تھا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب۔ وہ وہاں سعودیہ میں تھے اور سعودیہ میں اس وقت کے حالات بگڑ گئے۔ شریف حسن کر کے ایک آدمی حکومت پر آیا، ظلم کرنے لگا، حکومت کا نظام آگے پیچھے ہو گیا، بہت ظلم ہو رہا تھا۔ تو ملتزم کے پردے کو پکڑ کر 3 دعائیں فرمائی، اور باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جن جن لوگوں نے ملتزم کے پردے کو پکڑ کر دعا کی اللہ نے سب کی دعائیں قبول کی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حضرت شیخ کے شیخ نے 3 دعا فرمائی، اے اللہ ایک تو شریف حسن کا فتنہ ختم فرما دے، اس کو جڑ سے ختم فرما دے تاکہ فتنہ نہ رہے حرم میں۔ نمبر 2 میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں بذل المجہود، ابو داؤد شریف کی شرح لکھ رہے تھے، گائیڈ لکھ رہے تھے لمبی چوڑی، فرمایا مجھے یہاں اسی سال اس کو ختم فرما دے۔ تیسرا فرمایا اے اللہ مجھے مدینہ کی موت دے دینا اور جنت البقیع میں تدفین دے دینا۔ فرماتے ہیں اسی سال شریف حسن کا فتنہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا قبول فرمائی۔ ایک دعا تو یہ قبول ہوئی، بذل المجہود بھی مکمل ہوئی، اللہ نے تندرستی دی۔ دعاؤں کے نتیجے میں آدمی چلتا ہے اور بد دعا کے نتیجے میں برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہ معلوم کسی نے بھاری سحر کیا ہے، میرے عزیز تو نے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچائی؟ اگر تو نے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے تو اللہ کی طرف سے شیطانوں کا ٹولہ مسلط کیا جاتا ہے جو اس گھر کو اور اس کی نسلوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا تھا جب روانہ ہوئے تھے یمن اور آپ تھوڑی دیر پیدل چلے تھے، معاذ میری نصیحت کو یاد رکھنا، معاذ ظلم سے بچنا، اس لیے کہ ظالم اور مظلوم کی آہ جب آسمان پر جاتی ہے تو اللہ کی مدد کو لے کر کے آتی ہے اور ظالم کو دیر سویر سزا ملتی ہے، دیر سویر سزا ملتی ہے۔ اس لیے حضرت معلم صاحب فرماتے ہیں میری والدہ نے موت سے پہلے بلایا اور یوں کہا بیٹا فکر مت کرنا۔ علی میاں فرماتے ہیں میں نے زندگی میں ہر وقت جنت کا ماحول ہی دیکھا ہے، میری ماں کی دعائیں میرے آگے آگے تھی، قطر کا بادشاہ لینے آتا تھا، دبئی کا بادشاہ لینے آتا تھا، امریکہ میں جاتا تھا، لوگ محبت سے لینے آتے تھے اور میری ماں کی دعائیں۔ اور ایک موقع پر تو بیت اللہ کی چابی ملی ہے، شاہ فیصل کے زمانے میں 21 سال کا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، کسی نے کہا لو یہ چابی آپ کو دی جاتی ہے، دروازہ کھولو اندر جا کر کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ فرماتے ہیں میں 21 سال کا جوان تھا جب یہ چابی ملی ہے، میں میری مرحوم ماں کی یاد دعاؤں کو ایک طرف یاد کرتا رہا، اندر جا کر 2 رکعت پڑھی ہے، پھر میں میری مرحوم ماں کو یاد کر کے رویا ہوں کہ میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا۔ کہاں تک پہنچایا؟ 2000 کا سال شروع ہو رہا ہے، 23واں رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے، نصیحت وصیت کر دی، فرمایا اور کہا مجھے لکھنؤ سے رائے بریلی لے چلو، میرا اصل وطن یہی ہے۔ علماء کو بلایا، نصیحت وصیت کی، پھر فرمایا قرآن لاؤ جلدی، جمعہ کا دن ہے، غسل کرایا گیا، یاسین شریف پڑھی اور اس نے کہا پڑھتے پڑھتے تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس آیت پر پہنچے اور اللہ پاک نے اللہ کے بندے کو اپنے پاس بلا لیا اور اگلے دن یہی 2000 کا سال شروع ہو رہا تھا۔ مولانا علی میاں صاحب ایک مرتبہ کتاب لکھنے بیٹھے، میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کانوں سے ٹال مت دو۔ ہم تو کہتے ہیں لوگ علماء کے پاس جب جاتے ہیں جب گھروں میں جنات پریشان کرتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں
قرآن اور حدیث کی باتوں کو دل کی گہرائیوں سے لو، دوسروں کو خوش رکھو، اللہ کی مخلوق کو ناراض مت کرو، اس کے نتیجے میں گھروں کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں کیا سناؤں، ہمارے پاس ایک صاحب آئے، مولانا میرے گھر میں باطل اثرات بہت تھے، تھک گیا میں علاج کرتے کرتے، پھر دل میں آیا کہ اب تو صلاۃ الحاجہ پڑھنا ہے، صدقہ کرنا ہے اور رشتہ داروں کو بھی خوش رکھنا ہے، تو میں نے صدقے کی کثرت کی، بیواؤں کا خیال رکھا، چپ کے اللہ کو کہتا رہا۔ تو میرے گھر میں کبھی بچہ ڈرتا تھا، کبھی بیوی ڈرتی تھی، کبھی بچی ڈرتی تھی، رات کو کچھ نظر آتا تھا۔ اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ 5 بجتے ہیں اور مولانا آواز آتی ہے کہ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاؤ، اور میرے پاؤں میں کھجلی کرتی ہے کوئی مخلوق، اور جب تک میں مصلی پر نہیں آتا وہاں تک وہ مخلوق چین سے نہیں بیٹھتی۔ 5 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک کا یہ معاملہ ہے۔ مولانا میرے گھر کے حالات بہت ہو گئے اچھے، اللہ پاک نے نورانی مخلوق کو میرے گھر میں بسیرا دیا۔ میں نے کہا آپ کی والدہ اور آپ کے رشتہ داروں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں، میں گھر میں نے ایک مرتبہ کتاب لکھنے بیٹھے، خادم کو کہا کوئی اندر نہ آئے، میں کام کاج کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی مائی کا لال آئے دروازہ مت کھولنا۔ ہاں ملک الموت آئے تو ان کو تو کوئی منع نہیں کر سکتا، وہ تو آنے والے ہیں، لیکن اگر حضرت خضر بھی آ جائے تو ان کو اجازت مت دینا۔ اللہ کا نیک بندہ مذاق میں بھی کہتا ہے تو اللہ سن لیتے ہیں، یہ کہہ دیا خضر بھی آ جائے دروازہ مت کھولنا۔ خادم باہر بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک فقیر کی شکل میں ایک صاحب آئے، بھائی دروازہ کھولو، مولانا سے ملاقات کرنی ہے۔ خادم نے کہا مولانا نے منع کیا ہے، مولانا کام میں بیٹھے ہوئے، ارے دروازہ کھولو مولانا سے ملاقات کرنی ہے۔ مولانا نے منع کیا ہے، ارے دروازہ کھولو ملاقات، آپ کون ہو زبردستی کرنے والے؟ مولانا کو کہہ دو خضر آئے ہیں، آپ کی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھولا، وہ خادم تو دیکھتا ہی رہ گیا خضر کو۔ اب وہ اندر گئے، مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کوئی نہ آئے، کون ہے یہ؟ حضرت یہ خضر ہے۔ علی میاں صاحب مسکرانے لگے اور خادم کو کہا آگے، وہ آگے۔ خادم کو کہا جاؤ بیٹا باہر جاؤ، دروازہ بند کر دیا۔ خضر سے باتیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، جب آدمی تقوی کے ساتھ چلتا ہے تو نہ دکھنے والی مخلوق کا سپورٹ اسے مل جاتا ہے۔ کوئی مائی کا لال اپنے بل بوتے پر کبھی نہیں چل سکتا۔ اپنی صلاحیتوں پر گھمنڈ مت کرو، چھوٹے بن کر کے رہو، اپنی صلاحیتوں پر غور مت کرو، آپ گھمنڈ مت کرو۔ فرما جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب آدمی نیک بنے گا، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سفید ہو یا رنگ کا بدصورت ہو، چھوٹے خاندان کا ہو، بڑے خاندان کا ہو، خدا کے وہاں تو تقوی پسند ہے۔ تقوی والا کوئی بھی آئے گا اور وہ کہے گا اللہ اس کی سن لیں گے۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ بڑی عجیب بات سنائی۔ فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کالج کا لڑکا آیا، زندگی میں گائن سنتا تھا، گائن بجاتا تھا۔ جو لوگ گائن سنتے ہیں بجاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موج مستی کرتے رہے۔ میرے اس عزیز کو پتہ نہیں ہے جہاں جہاں گائن کی آوازیں جاتی ہے وہی شیطان کے بچے گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ سمجھدار لوگ گھر کے کونے تک نہیں آنے دیتے کہ اس کے نتیجے میں تیرا باپ کمائی کر کے تھکے گا اور تو اس کے نتیجے میں گھروں میں شیطان کے بچے کو گھساتا ہے۔ فرمایا اس کو باہر پھینک۔ ہمارے نبی کا تو یہ عالم تھا، جانوروں کے گلے میں گھنٹی ہوتی تھی، نکالو اسے۔ حضرت علی کو ایک مرتبہ کہا علی جاؤ، جن جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی ہوئی ہیں ان کو توڑ دو تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد ہمارے پاس سے نہ ہٹ جائے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گائن سنتے ہیں اور گائن بجاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں موج مستی کرتے ہیں۔ ارے شیطان کا بچہ ساتھ میں ہو جائے گا، تجھے چھت پر سے نیچے پھینکے گا اور تجھے غصے میں لائے گا، جس کے نتیجے میں تو کسی کے پیٹ میں چاقو گھسا دے گا، کبھی غصے میں لائے گا تو خودکشی کر لے گا۔ شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو پھر کیا نہیں ہوتا، اور جب نورانی اثرات ہوتے ہیں مخالف ماحول کے بیچ میں بھی آدمی بچ کر کے نکل جاتا ہے۔ ابھی ہم کو ایک مولانا صاحب نے 1-2 ہفتے پہلے بتایا، مولانا میں آنند گیا تھا اور وہاں مجھے کوئی دوائی کے لیے جانا تھا، میں تھا میری بیوی تھی، دونوں آ رہے تھے۔ احمد آباد کے قریب میں 120 کی اسپیڈ میں میری گاڑی تھی اور اچانک پہیا جام ہو گیا، 3 چکڑی گاڑی نے کھا لی، سب لوگ جمع ہو گئے کہ گئے ہی اندر میں جو ہے وہ سب مر گئے۔
لیکن مولانا نہ مجھے خراش آئی نہ میری بیوی کو خراش آئی، اور الحمدللہ گاڑی بھی میری صحیح سالم۔ جب ہم روانہ ہوئے تو بیوی نے مجھے کہا، میرے شوہر جب گھر سے میں چلی ہوں اور یہاں آنن آئی اور آنن سے یہاں میرے ہاتھ میں 500 پارے کی تسبیح ہے اور 8000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں نے پڑھ لیا ہے۔ شوہر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ تیرے اس پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے میری بھی حفاظت فرما لی۔ عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جن کے رونے کے نتیجے میں بچے اسکولوں میں جائے، مدرسوں میں جائے، لیکن ماؤں کے رونے سے بچوں کے قسمتیں بدل جائے۔ مائیں صرف پکانے کے لیے نہیں آئی، مائیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ کپڑے بچوں کو پہنا دے، ارے یہ کام تو نوکروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ ماؤں کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ماں اپنی چھاتی سے تقوی والا دودھ پلائے، ماں اپنی چھاتی سے بچے کو نورانی دودھ پلائے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور دیکھو نیکی کا اثر، وہ کالج کے لڑکے کے بارے میں ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب نے سنایا کہ اس کی زندگی پہلے بے چین تھی، گھر میں جائے تو چین نہیں۔ اور یاد رکھو، زہر کی گولی کھا لو تو ری ایکشن ہوتا ہے، گردہ فیل ہو گیا، یا کہ کوئی غلط گولی لے لی تو گردہ چلا گیا، اچانک انتڑیاں پھٹ گئی۔ گناہوں کا بھی ری ایکشن ہے، گناہ کے نتیجے میں گھر میں بچے بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، بچی کا بھی معاملہ ایسا ہے، وہ تو دیکھ کوریت کر گھروں میں سے ایک ایک گناہ نکالنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا۔ ادھر ہمت کر کے گناہ کو چھوڑا، ادھر اللہ کی مدد۔ کالج والے نے طے کر دیا، اللہ کے راستے میں گیا ہوگا یا کہ کسی صحبت میں گیا ہوگا، اللہ نے دل بدل دیا۔ اب اس کان سے کبھی گائن نہیں سننا، جی اس کان سے کبھی گائن نہیں سننا۔ اس نے معافی مانگ لی۔ ابھی میرے پاس ہمارے رتن پور میں ایک بچہ پڑھتا تھا، اب تو فارغ ہو گئے، وہاں کاٹھیا واڑ میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آ کر کے کہا ابھی 4-5 دن پہلے، مولانا آپ مختلف جگہ پر جاتے ہو، ایک نظروں کا واقعہ ہے وہ لوگوں کو سناؤ اپنے بیانوں میں۔ ہمارے گاؤں کے لوگ، دھانگدرا کے پاس کوئی گاؤں تھا، وہاں گئے، وہاں ایک لڑکی چلی گئی تھی غیر مسلم بھائی کے ساتھ، عشق میں، محبت کرتے کرتے بھاگ گئی، نتیجہ یہ ہوا اسلام چھوڑ دیا۔ اللہ 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 پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم مرغی کو کیا سنبھالے، بکرے کو کیا سنبھالے، بچوں اور بچیوں کو ہم نہیں سنبھال پاتے ہیں۔ فرمایا بچوں اور بچیوں کو تو ہمیں مسلح کی پشت پر لانا تھا، ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں لانا تھا، لیکن ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نہیں سنبھال پائے۔ بیچاری وہ بچی چلی گئی، فرمایا اب وہ مرتد ہو گئی، اتفاق ایسا 4-5 سال کے بعد مر گئی۔ جلانے کے لیے لیا، اس دھرم میں تو جلانا ہے۔ ان کے بھائی لوگ گئے، ہماری بہن کو مت جلاؤ، ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا تو مر تو گئی ہے، لاؤ اچھا ہے، جلانے سے ہم کو چھٹی ملی، دے دیا۔ اب یہ لوگ لائے، بھائی لوگ لائے، نہلایا، قبر کھودی، جب قبر میں اس کو ڈالا، قبر نے اس کو باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے بعد لوگ پریشان، باپ رو رہا ہے، بھائی رو رہے ہیں، سب کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ اب کیا کریں؟ پتھر کی طرح قبر میں ڈال دو، دوسرا کیا کریں گے؟ اب زبردستی ڈال کے چلے جائیں۔ جب یہ طے کیا تو ایسا زلزلہ آیا، زمین ایسی ہلی کہ لڑکی کہاں گم ہو گئی قبر میں پتہ ہی نہیں چلا۔ لوگ نم آنکھوں کے ساتھ آ گئے، مجھے مستقل مولانا کہنے آئے اور کہا مولانا سناؤ، دل ہل گیا اس واقعے کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ کالج کے اس لڑکے نے ہمارے حضرت کو کہا کہ میں نے سچی پکی توبہ کر دی، اب گائن نہیں سننا۔ آج تو مسلمان کا بچہ ہمارے دوسرے بھائیوں سے بھی زیادہ دوسرے تہوار منا لیتے ہیں۔ ہم بھاؤ نگر گئے تھے، آواز آئی دیوالی کے موقع پر آتش بازی، کوئی پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی یہاں کون رہتا ہے کہ مسلمان ہیں یہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا مولانا دوسروں کے مقابلے میں ہمارے لوگ علمان الحفیظ، ہمارا بچہ اگر زہر مانگے تو کبھی دیں گے؟ پٹک کر کے مر جائے کبھی نہیں دیں گے۔ ہمارا تعلق تو قرآن سے ہے، ہمارا تعلق تو درود پاک سے ہے، اور ہمیں کیا پتا یہ دینے کے نتیجے میں اس وقت اللہ ناراض ہو گئے اور اس کا دل پکڑ لیا۔ کبھی کبھی اللہ ناراض ہوتے ہیں اور اسی وقت بلا لیتے ہیں۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے ڈرو۔
اللہ سے ڈرو، اللہ کی طاقت خطرناک ہے، وہ اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو پکڑتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو چاروں طرف جنت کا ماحول قائم کرتا ہے۔ فرمایا وہ کالج کے لڑکے نے توبہ کر دی، اب تو نیک بن گیا جی، بہت خوش نصیب ہے وہ جوان، صبح سے لے کر شام تک مکمل نیکی کے ساتھ رہتا ہے، لیوڑ دیوڑ بھی اچھا ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا، اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ نبی کے ساتھ مجھے رہنا ہے، حضور کی معیت میں رہنا ہے، تو ایک ایک سنت پر چلو۔ اور شیطان کے ٹولوں کو سنت سے جتنی نفرت ہے اور سنت سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں ڈرتے، اس کا ایک پاور ہے، اس کا ایک پاور ہے۔ اور وہ لڑکا جا رہا تھا ایک مرتبہ بس میں، سامنے وہ بس والے نے گائن شروع کر دیا، جیسے بعض لوگ، ایک مرتبہ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے تو ماشاءاللہ گاڑی چلانے والے متشرع تھے، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، تو بٹھانے کے بعد تھوڑی دیر میں گائن شروع کر دیا، اور ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں، یہ چہرہ بنا ہوا ہے، اس لباس میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا گائن کے بارے میں، اور عبداللہ بن مسعود نے تو فرمایا تھا گائن نفاق اگاتا ہے۔ اس حالت میں موت آ گئی تو، اس حال میں گاڑی ٹکرا گئی تو، مفتی آدم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں گاڑی میں چلتے ہیں، سب گاڑیاں موت کے منہ میں ہیں، اچانک کس وقت کیا ہو جائے، اچانک اس حالت میں ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا سے گئے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم گاڑی میں قرآن سن رہے ہیں، اس حالت میں اگر موت بھی آ گیا قرآن سنتے سنتے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے۔ ہاں مسلمان تو اتنا تیار ہوتا ہے کہ اس کے پاس نصیحت نامہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، نصیحت نامہ لکھا ہوا ہو، اس لیے کہ ایک ایک سوئی کے معاملے میں معاملہ ٹیڑھا ہے، اور اگر آدمی اس حالت میں رہے تو پھر موت اس کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے اور ایک پھول ہوتی ہے جو بندے کو بندے سے ملاتی ہے۔ اتفاق ایسا، بس والے نے گائن شروع کر دیا، یہ لڑکا گیا اور کہا بھائی گائن نہیں سننا، ہمیں بند کر دو۔ میں کہا تم مولویوں کا کیا کام ہے، سیدھا سادہ آدمی لگ رہا تھا، بس گائن نہیں بند کر دو، بچے گا یہ تو سفر لمبا ہے۔ بھائی میں محبت سے کہہ رہا ہوں آپ بند کر دو، نہیں مانے، وہ آیا سمجھ میں، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بس کیا، اپنی سیٹ پر آیا، سر جھکایا، اور دل میں کہا کہ میرے ربا میرا تجھ سے صلح ہو گئی ہے، میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ سامنے گناہ کی شکل آئی ہے، حضرت یوسف کو زلیخا سے آپ نے بچایا تھا نا، میں آپ کا بندہ ہوں میرے اللہ، حضور کا امتی ہوں، مجھے اس گناہ سے بچا لے، اپنی قدرت سے بچا لے۔ اتنا کہنا تھا، وہاں مائک میں دھماکہ ہوا، وائرنگ جلی، سب بس والے کھڑے ہو گئے اور سب کہنے لگے، سب غیر مسلم بھائی بھی تھے، کہنے لگے مانو نہ مانو یہ مالک کا آدمی ہے، اسے پریشان مت کرو۔ اس لڑکے نے ہمارے حضرت کو کہا کہ مولانا جی میں نے دل میں کہا اللہ پاک تو اتنا ناراض تو مت ہونا کہ تو گاڑی خراب کر دے، مجھے آگے منزل پر بھی جانا ہے۔ یہ ہے جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے، جب وہ نخروں میں بھی باتیں کرے تو اللہ سن لے۔ یہاں انگریزوں کا دور تھا، تو انگریزوں کے دور میں یہاں انگریز نے حضرت گنگوہی کو جیل میں ڈال دیا، عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کو جیل میں ڈال دیا۔ اب بات مشہور ہو گئی، ان کو سولی پر چڑھانا ہے، پھانسی کا حکم لگنے والا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں حرم میں بیٹھے تھے، بیت اللہ کے پاس، وہاں جی کتنے بڑے وہ لوگ تھے پتا ہے، میں نے اس سے پہلے کہا تھا، جب یہاں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی تو کسی نے کہا حضرت خوش ہو جاؤ، دیوبند مدرسے کی بنیاد ہندوستان میں رکھ لی گئی ہے۔ تو حضرت نے ایک چیخ ماری اور کہا، آسانی سے کہہ دیا، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مدرسہ بن گیا ہے۔ کئی پیشانیاں حرم میں رگڑی ہے، اور میں حرم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے رویا ہوں کہ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کا انتظام فرما۔ جب جا کر کے اللہ قاسم نانوتوی کو بھیجتے ہیں اور وہ دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا نیک آدمی، کسی نے کہا حضرت آپ کے شاگرد کو پھانسی ہونے والی ہے۔ کہ اچھا کس کو؟ کہ حضرت گنگوہی کو۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب نے سر جھکایا، سر جھکا کر کے اللہ سے باتیں کی، سر اٹھا کر کے کہا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی مائی کا لال نہیں آیا جو میرے گنگوہی کو سولی چڑھا۔ آپ دیکھ لینا مہینہ ہوتے ہوتے رشید احمد جیل سے نکل جائے گا۔ یہ کیسے کہا تھا؟ میرے بھائیوں
قرآن سے وابستہ یہ لوگ تھے، اور یہ قرآن ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ کم از کم قرآن پاک کے ساتھ ہم وابستہ رہیں، اس کی تلاوت کی کثرت کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت کا کیا مطلب؟ سوجھ، اچھی سوجھ۔ ابا سے کیسے باتیں کرنا وہ سوجھے گا، بیوی سے کس طرح باتیں کرنا وہ سوجھے گا۔ پڑوسی نے سخت لہجے میں بات کر دی تو غصے میں بات کرنا ہے کہ محبت سے بات کرنا ہے، وہ اللہ سجائے گا۔ فتنے کو اٹھانا ہے کہ فتنے کو دبانا ہے، یہ سب ہدایت اللہ قرآن کی برکت سے دیں گے۔ ہمارا کام قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرنا ہے اور اللہ پاک کو قرآن کو سینے سے لگا کر کہنا ہے، اے اللہ ہمیں اس کے برکت سے ہدایت عطا فرما، اللہ اپنے فضل سے اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ جی تو ہدایت کی دعا مانگی تھی، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا ہدایت ہدایت مانگ رہے ہو، یہی کتاب تو ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہدایت ہے۔ بس ہدایت اگر دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو خود کتاب اللہ کو پکڑ لو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اور قانون تو ماننے والوں کے لیے ہے، حکومت کے قانون ہوتے ہیں، ماننے والوں کے لیے قانون ہے، اور جو نہیں مانتے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو جو مانے گا اس کے لیے قانون ہے، تو قرآن کس کے لیے ہے کہ متقیوں کے لیے ہے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور تقوی کی بنیاد پر یہ سارے راستے کھلتے ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ درجے کا تقوی، کفر اور شرک سے بچنا، شرک کا کوئی عمل ہم سے نہ ہو۔ آیا سمجھ میں؟ یہ تو بہت بڑا پاپ ہے، گناہوں سے بچنا، چھوٹے گناہوں سے بچنا، جی، اور بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو قرض دیا تھا، تو جس کو قرض دے اس کے پاس سے زیادہ پیسے لینا وہ تو سود ہے نا، بیاج ہے نا۔ 1 لاکھ دے رہا ہوں، 1 مہینے کے بعد 1 لاکھ کے اوپر 10,000 بڑھا کر کے دینا، تو یہ تو سود ہے۔ آیا سمجھ میں؟ امام صاحب اتنا تقوی اختیار کرتے تھے، جس کو قرض دیا ہے اس کے پاس سے پیسے لینا تو تصور نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے گھر کے سائے سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ ایک مرتبہ کسی کی بکری چوری ہو گئی، پریشان، بکری چوری ہو گئی ہے، امام صاحب بکرے کا گوشت کھاتے تھے۔ ایک کسی کو پوچھا کہ ایک بکرا اور ایک بکری کتنے سال تک زندہ رہتے ہیں؟ اتنے سال تک امام صاحب نے بکرے کا گوشت نہیں کھایا۔ ہو سکتا ہے جو گوشت کھاؤ وہ وہی چرائی ہوئی بکری والا گوشت ہو اور نعمان کی ساری کیفیت ختم ہو جائے۔ اور ایک بات کہوں میرے بھائیوں، کیفیت مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ کیفیت کا مطلب جانتے ہو؟ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ کی محبت میں آنکھوں میں سے آنسو شروع ہو جائے، نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کی محبت میں آدمی کچھ باتیں کرنے لگے، جیسے وہ ایک اللہ کے ولی رات کے اندھیرے میں ذکر کرتے کرتے ایک دیوار سے دوسری دیوار کی طرف دوڑ رہے ہیں، میرے ربا تو مجھے کہاں ملے گا، مجھے تیری یاد آئی ہے۔ ذکر کرتے کرتے اللہ کی محبت میں وہ ایسا ہو گیا۔ یہ کیفیت ایسے ہی نہیں ملتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اچھا قرآن پڑھتے تھے، ان کے شاگردوں کا دل جب سخت ہو جاتا تھا تو مشورہ کر کے اپنے استاذ کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے استاذ صاحب دل سخت ہو گیا ہے، ہم دل نرم کرنے آئے ہیں، اب قرآن سناؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے سب کے آنکھوں میں سے دھڑا دھڑ آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ ہے قرآن پاک کا نسخہ، ہدایت متقیوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے۔ خسر ہے زندگی پر بہو کو آرڈر نہ کرے، جی، مارنا تو دور کی بات، شوہر ہے تو بیوی کو کبھی ہم اس کو تماچا نہ مارے، ورنہ مارنے سے کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو گئے تو پورا گھر کا نظام تتر بتر، کہ گھر میں کچھ چین اور سکون ہی نہیں۔ بیٹا آپ نے ظلم تو نہیں کیا؟ ہماری والدہ کبھی کبھی مجھے کہتی ہے بیٹا فلانے صاحب کو دیکھ، انہوں نے پہلی بیوی پر انہوں نے ظلم کیا تھا، گھر کا کیا حال ہوا تو دیکھتا ہے بیٹا، فلانے وہاں دیکھ کیا ہوا،
کبھی ظلم نہ ہو، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے، حال بہت خراب ہے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا 3 سال ہو گئے بیوی ہم سے نہیں بولی۔ ہم نے کہا وہ عورت خطرے میں ہے، وہ عورت خطرے میں ہے۔ روایت میں ہے جب کوئی عورت سے اس کا شوہر ناراض ہوتا ہے تو جنت کی حور اس آدمی کے لیے اللہ نے جو طے کی ہے وہاں سے لعنت بھیجتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ اللہ کی دشمن، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ شوہر میرے پاس تیرے پاس عارضی ہے، یہ میرے پاس آنے والا ہے، اسے پریشان مت کر۔ فرمایا اس آدمی نے بتایا مولانا میں تمہیں کیا بتاؤں، میری بیوی بڑی حور جیسی خوبصورت تھی، لیکن جب سے مجھ سے ناراض ہے اور مجھ سے نہیں بولتی، اور وہ اس لیے نہیں بولتی میں میری امی کو اچھا رکھتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، امی کو اچھا رکھنے کے نتیجے میں بیوی ایسی ہے تو پھر یہ تو آپ بڑے قابل رحم ہیں، میں طلاق دیتا ہوں، بڑے بڑے بچے ہیں، یہ کہہ کر کے وہ شوہر رو رہا ہے۔ آپ روتے کیا ہو؟ آپ اپنی بیوی کی قسمت کو پھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہو۔ آپ ایک بددعا کا لفظ کہو گے اس کی ستیہ ناسی ہوگی۔ مولانا جب سے میں ناراض ہوں میری بیوی کے چہرے کا نور ختم ہو گیا ہے، بت جیسی لگتی ہے، سب کہتے ہیں کہ چہرے کا نور ختم ہو گیا، رونقیں تو تقوی سے ملا کرتی ہے، رونقیں تو اور انوارات تو قرآن کی تلاوت سے ملا کرتا ہے۔ تو تقوی یہ ہے اپنے ذریعے سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ حتیٰ کہ حضرت تھانوی نے تو یہاں تک لکھا ہے جی کہ اگر کسی استاد نے اگر شاگرد پر اگر سختی کر دی اور بچے پر ظلم ہو گیا، خدا کے وہاں اس کی بھی پوچھ ہوگی، ایک ایک چیز کا معاملہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف کوڑا مار دیا تھا تو حضرت عمر پیچھے پیچھے گئے اور کہا ذرا بھائی بدلہ لے لو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ آج تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلوں میں لے کر کے گھومتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناؤں، ہمارے بڑوں کے دل کتنے بڑے تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی۔ ان کے شاگرد تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، پہلے شاگرد۔ استاد تو محمود تھے میرٹھ کے اور یہ دیوبند کے تھے شاگرد۔ انار اور داڑم کے نیچے دیوبند کا مدرسہ شروع ہوا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ایک ساتھی تھے مولانا احمد حسن صاحب، امروہہ کے شیخ الحدیث تھے، امروہہ کے شیخ الحدیث۔ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی دہلی میں ایک صاحب تھے جو نماز پڑھاتے تھے، لیکن وہ دیوبندی مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ دعوت اور تبلیغ والے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ وہ مولانا قاسم نانوتوی کو کافر کہتے تھے۔ چنانچہ مولانا احمد حسن صاحب نے کہا مولانا فلانے قاری صاحب کے پیچھے جا کر کے فجر کی نماز پڑھے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں آ کر کے کہا ہمارے استاذ کو جو کافر کہے اس کے پیچھے ہم جا کر کے نماز پڑھیں، یہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے سن لیا۔ بڑے جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے دل کا اتنا بڑا ہوتا ہے۔ صبح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں گئے۔ جو صاحب مولانا قاسم نانوتوی کو کافر کہتا تھا پیچھے نماز پڑھی۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو دیکھا او ہو دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم آئے ہیں، میرے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ روتے روتے آیا، قدموں میں بیٹھ گیا، مولانا مجھے معاف کرنا، زندگی بھر میں آپ کو کافر کہتا رہا لیکن آپ کے اخلاق تو بڑے نرالے ہیں۔ مولانا قاسم نے فرمایا مولانا آپ نے مجھے کافر کہا ہے نا، میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے اس لیے مجھے کافر کہا، آپ کے کان پر یہ آواز آئی تھی کہ قاسم نانوتوی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس لیے آپ نے مجھے کافر کہا۔ یہ حضور کی محبت میں آپ نے کہا ہے۔ مجھے بھی اگر پتا چلے کہ فلانا اللہ کے رسول کو کی شان میں گستاخی کرتا ہے میں بھی اسے کافر کہوں، تو آپ نے مجھے اس لیے کہا تھا۔ یہ الگ بات ہے، آپ نے تحقیق نہیں کی کہ مولانا گستاخی کرتے کہ نہیں کرتے۔ دیکھو مولانا اللہ کے رسول تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، درود پڑھتا ہوں، اور مولانا تم کافر کہتے ہو، گواہ رہو۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں وہ آدمی پانی پانی ہو گیا۔ آج تو بات بات میں بھائی سے ناراض، پڑوسی سے ناراض،
دنیا میں سکھی رہنا ہے اپنی گاڑی کو بھی سوچ سمجھ کر پارکنگ کرو، راستے میں راستہ تنگ مت کرو۔ ہم راستہ تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم راستہ چوڑا کرنے آئے تھے، ہم تو غریبوں کو کھلانے کے لیے آئے تھے، یتیموں کا سروں پر ہاتھ پھیرنے آئے تھے۔ اور اگر ہم کسی کو ستاتے ہیں، اگر کتے کے بچے کو بھی ستائیں گے اس کا بھی نقصان ہوگا، تو اگر حضرت انسان کو ستائیں گے تو کیا اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ ہم دنیا میں رحم کرنے کے ساتھ رہے، اللہ ہم پر رحم کرے گا۔ ہدایت متقیوں کے لیے، متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، جیسے ہم مانتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو اور مضبوط بنائے۔ جی رحم کے اوپر مجھے واقعہ یاد آیا، ایک عورت اچھی نہیں تھی، بد چلن تھی، غلط تعلقات تھے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے باپ کی پکڑ ہو رہی تھی، تم نے اپنی بچی کی تربیت نہیں کی، وہاں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ ایک اللہ کے ولی کو خواب میں باپ آیا اور کہا جاؤ میری بچی کو میرا سلام پہنچانا اور میری بچی کو کہنا بیٹا تم یہ حرکتیں مت کرو، تمہارے نتیجے میں مجھے سزا ہوتی ہے۔ جب یہ کہا اب وہ لڑکی کہیں پانی کے جہاز میں جا رہی تھی، یہ صاحب پیغام پہنچانے گئے تو لڑکی تو آوارہ تھی، بات کیا سنتی اپنے باپ کی؟ باپ نے خواب میں آ کر کے کہا تھا وہ اس لڑکی نے دریا میں سے پانی لے کر اچھالا اور جو خبر دینے آیا تھا اس کے اوپر چھڑکا، قدر نہیں کی۔ لیکن خواب میں آ کر اس کے باپ نے کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ ارے کیا ہوا؟ فرمایا جب میری بچی نے پانی اچھالا تھا تو وہاں ایک چڑیا کئی گھنٹوں سے پیاسی تھی، اس کی چونچ کھلی تھی، اور جو ہی اس نے پانی اچھالا تو وہ پیاسی چونچ میں پانی گیا تو اس چڑیا کا دل خوش ہو گیا، تو اللہ پاک نے کہا میں نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے ماں باپ کے لیے مستقل مسافر کھانا نہیں بنا سکتے تو کبھی کبھی یہ بھی کر سکتے ہیں، کہیں گملہ رکھ دیا، چڑیائیں پانی پی رہی ہے، اللہ کی مخلوق پانی پی رہی ہے، تو ہم اللہ پاک تو نقطہ نواز ہے، ہم بہت بڑا کمرہ نہیں بنا سکتے، اتنا کہہ دے کہ اللہ میرے ابو کے اصال ثواب کے لیے ہے، اللہ اس کی برکت سے مغفرت کا سامان کر دینا۔ اللہ تو قدرداں ہے، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑے عمل پر بھی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں، عبادتیں کم ہوگی کوئی بات نہیں، نوافل زیادہ نہ پڑھے، لیکن اپنے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچانے والا انسان بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کسی کو تکلیف نہ دے، ورنہ پھر علاج کراتے رہو، چکروں میں ہی رہو۔ خوش رکھنا، خوش رہنا ہے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرو، انشاءاللہ اس کے نورانی اثرات ہوں گے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو نماز کا اہتمام دے دے۔ وہ لوگ بڑے سمجھدار تھے، 40 سال ہو جاتے تھے کہ تکبیر تحریمہ کبھی ان کی ناغہ نہیں جاتی تھی۔ نماز پڑھنے کا الگ اثر ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا الگ اثر ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا الگ اثر ہے، اور علماء فرماتے ہیں جتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا اثر زیادہ ہوگا۔ ہمیں کیا پتا اس میں کوئی نیک بندہ ہو، اس کی عبادت کو اللہ قبول کر لے تو اس کی برکت سے اللہ ہماری نماز کو بھی قبول کر لے۔ اور ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی پوری نماز پڑھے، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ناپاکی کے ایام ہے، ان دنوں میں شیطانی اثرات حملہ زیادہ کرتا ہے، بچے کے پیدائش کے بعد حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایک صاحب آئے، مولانا یہ بچہ بہت پریشان ہے، وامٹ کر جاتا ہے، یہ کر جاتا ہے۔ ہم نے کہا آپ کو زیادہ بڑے دواخانے مت لا جاؤ اس کو، میں جو کہوں وہ کرو، پیٹ میں گرمی ہے، سردی کی کوئی اچھی دوائی لے لو اور سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق 41 مرتبہ، سورہ ناس 41 مرتبہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 41 مرتبہ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ 41 مرتبہ، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھو، دم کرو اور یہ بچے کو پلاؤ۔ ہم نے کہا یہ پلاؤ، دوسرے دن فون آیا مولانا ٹھیک ہو گیا۔ تو کبھی کبھی ہم یہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ کہتے ہیں نا کہ برکت ہوتی ہے، اسی کا نام تو برکت ہے کہ اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔
نماز کا اہتمام کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال دیا ہے، مال خرچ کرو، طاقت ہے طاقت خرچ کرو، صلاحیت ہے صلاحیت خرچ کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ مال اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، اللہ نے اس لیے دیا ہے تاکہ میں دیکھوں میرا بندہ مال کے نتیجے میں گھمنڈ میں آتا ہے یا نامعلوم عاجزی میں رہتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا، سورت میں ایک صاحب تھے، ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا تھا، لیکن حال یہ تھا کہ صرف 2 برتن تھے، اور کروڑوں روپے اللہ نے دیے تھے، لیکن غریبوں اور بیواؤں کو دیتے تھے، اور یوں کہتے تھے میں دینے والا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور جب قرآن پڑھنے بیٹھتے تھے تو مسواک کو گلاب کے پانی میں بھگو دیتے تھے، میرے اللہ کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، اور پھر منہ میں پھیرتے تھے۔ فرمایا میرے اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے میرے فرشتے میرے پاس آئیں گے۔ یہ ہے معاملہ کہ جب آدمی صحیح خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کی بھی صحیح ترتیب اللہ اس کو سجاتے ہیں جی۔ اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے جو خرچ ہوگا وہی اگے گا۔ جو دانہ زمین میں چھپتا ہے وہی اگتا ہے، اور جو دانہ زمین کے اوپر پڑا رہتا ہے کبوتر آ کر کے لے جائے گا، ہے نا، اور مینا آ کر کے اس کو کھا لے گی۔ جتنا اگانا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کوئی نیکی تو ایسے ہو یہاں کسی کو پتہ نہ چلے، وہ حشر کے میدان میں ہی کھلے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہو، اور کوئی نیکی ایسی ہو جو صرف اس موقع پر کھلے تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت کا سامان کرے۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے۔ اس کے لیے بھائی نمازوں کا اہتمام کریں، ہو سکے تو روزانہ صدقہ کریں، 2 روپیہ ہی صدقہ کریں، لیکن کس کے لیے کہ اللہ جسمانی روحانی آفتوں سے میرے نسلوں کی حفاظت فرمانا۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، حضور کی قبر کے پاس جب جاتے تھے ہندوستان کے کبھی 10 ہزار روپے صدقہ کر کے جاتے تھے۔ حضور کے قدموں میں جا رہا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے۔ پھر حضور سے تعلق ہوا ہے، حضور نے خواب میں آ کر کے کہا مولی زکریا تمہاری وفات تو مدینے میں ہوگی، تو سہارنپور میں پڑھاتے تھے، بیمار ہو گئے، سامان باندھا شاید مر نہ جاؤ۔ اسی رات حضور خواب میں آئے، مولی زکریا ابھی رہو، وہ تو ہم آپ کو الارم بجا دیں گے، وقت آئے گا جب آپ کو بتا دیا جائے گا۔ وہاں پھر مدینہ المنورہ میں تھے، پیر کا دن تھا، ملک الموت سامنے آئے، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، تیاری کر لو۔ قبلہ رخ بستر کروا لیا، عطر لگا دیا، اپنے خادموں کو نصیحت وصیت کر لی، اور جا کر کے وہی اپنے استاذ کے پڑوس میں مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی کے پڑوس میں حضرت شیخ بھی سو کر کے وہاں لیٹ گئے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے۔ بھائیوں پیسوں سے تو بستر مل سکتا ہے، پیسوں سے تو گھر بن سکتا ہے، لیکن موت اور موت کے ماں باپ کی دنیا میں وارے نیارے اگر لینا ہے تو دنیا میں پیسوں میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچان کر کے چلے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اے اللہ پاک ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایک فقیر صبح گھر سے نکلتا ہے، کٹورا لے کر نکلتا ہے، رات ہوتے ہوتے کہیں سے کپڑے لاتا ہے، کہیں سے پیسے لاتا ہے، کہیں سے چاول لاتا ہے، کہیں سے روٹی لاتا ہے، تو کہیں سے جوتے لاتا ہے۔ اللہ پاک فقیر کے پاس سے لے کر ذخیرہ کرتا ہے۔ یہ فقیروں کا ٹولہ بہت بڑے غنی کے دربار میں آیا ہے، تجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں اور ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں، اور اکیلے نہیں آئے، ٹولہ لے کر آئے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہے، پورے دن بیچاری کام کاج میں مشغول اور تھکی ہاری، لیکن قرآن کی نسبت سے جمع ہوئی ہے۔ اے اللہ پاک تو لاج رکھ لے، اے مولا تو لاج رکھ لے، تیرے دربار کا محروم ہے، تیرے دربار میں آنے والا کوئی محروم نہیں رہا، انہیں کیسوں کو نوازا ہے، اور تو بتا مانگے تو کس سے مانگے، تیرے علاوہ کوئی ہو تو بتا دے، سب فقیر ہے، تو اکیلا غنی ہے۔ مانا ہم نے کہ ہم گنہگار ہیں، پاپی ہے، مجرم ہے،
باقی ہے، لیکن اللہ پاک یہ سب نادانی میں ہوا ہے، سب غفلت میں ہوا ہے، نفس اور شیطان کے فندے میں آ کر ہوا ہے۔ اے مولا، گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے، ماں نہلاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، سرما لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، لیکن یہی بچہ باہر جا کر کیچڑ میں لت پت ہو جاتا ہے۔ اے مولا، یہ بچہ جیسے نادان ہے، تیری قسم ہم تیرے سامنے اس سے بھی زیادہ نادان ہے۔ ہم نے کسی ماں کو نہیں دیکھا کہ اپنے بچے کو لات مار کے گھر سے بھگایا ہو۔ ماں اپنے بچے سے اور پیار کرتی ہے، نہلاتی ہے، پھر دوبارہ نئے کپڑے پہناتی ہے۔ اے ربا، تو ہمیں معاف فرما دے، تو راضی ہو جا، تو ناراض مت ہو۔ تیری قسم، تیری ناراضگی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب تو ناراض ہوتا ہے تو گھر کا نظام بھی تتر بتر کر دیتا ہے، کاروبار کا نظام بھی تتر بتر کر دیتا ہے، بچہ بھی نافرمان بن جاتا ہے، بچیاں بھی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، در و دیواروں سے وحشت ٹپکتی ہے۔ مولا، جینے کو بھی پھر من نہیں کہتا۔ ہاں، تو ناراض ہوا تھا تو فرعون کو پسلا پسلا کر تو نے ڈبویا تھا، تو ناراض ہوا تھا تو ابو جہل کو تو نے بدر میں مارا تھا، تو ناراض ہوا تھا لنگڑے مچھر کے ذریعے سے نمرود کی کھوپڑی کو توڑوایا تھا، تو ناراض ہوا تھا امیہ ابن خلف کو ہلاک کیا تھا، اور قوم عاد کو تو نے ہواؤں کے طوفان میں مارا ہے، اور قوم لوط کو آواز سے مارا ہے، پتھروں کو وہ آسمان سے گرا گرا کر تڑپا تڑپا کر مارا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تیری قسم، پاؤں میں کانٹا چبھے، پوری رات نیند نہیں آتی، ایک سوئی لینی ہو، انجیکشن لینا ہو تو بھی ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ، موت اور موت کے ماں باپ کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ اے اللہ پاک، تو راضی ہو جا، تو راضی ہوگا تو ہمارے وارے بھی آ رہے ہیں، عید کا موقع ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے، کامل نماز دے دے، کامل ذکر دے دے، کامل تقوی دے دے، کامل اخلاص دے دے، ہر گھر میں سکون دے دے، ہر گھر میں تربیت کا ماحول دے دے، ہر گھر میں شریعت سنت کو زندہ فرما دے۔ قرآن پاک کی عظمتوں کے واسطے سے ہم سب کو کامل ہدایت دے دے۔ اے مولا، بس ہدایت دے دے، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور نمازوں میں بھی مزہ دے دے۔ اے مولا، مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے تھے، مولانا اشرف علی صاحب، جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے پیار کر لیا ہو، سجدے سے سر اٹھانے کو من نہیں چاہتا، اور جب قرآن پڑھتا ہوں تو ایسا مزہ آتا ہے کہ گریبان پھاڑ کر جنگل چلا جاؤں، جنت کی حوریں آئے تو کہوں قرآن سنانا ہو تو رہو۔ اے مولا، ہم کھانوں کے چکروں میں پھنس گئے، اچھے اچھے جوتیوں کے چکروں میں لگ گئے، ہماری بہنیں بھی نامعلوم گھروں کے مزین کرنے میں لگ گئی۔ ہماری یہ بہنیں اس لیے تھی کہ بچہ تو کالج گیا ہے، اور ماں رو دھو کر کے بچے کے دل کی دنیا بدلوا دیتی، اور عورتوں کی تو اللہ بہت سنتا ہے، اور کمزوروں پر اللہ کو جلدی رحم آتا ہے۔ اے مولا، ماں روئے اور بہت روئے کہ بچہ کیسے ہی ٹیڑے مزاج کا کیوں نہ ہو، ماں کے رونے سے بچہ بدل جائے۔ چنانچہ ایک وقت آئے کہ بچے نے کہا، امی پہلے تو مجھے گائن کا شوق تھا، اب تو قرآن سے مناسبت بڑھ گئی ہے، مسجد میں دل بہت لگتا ہے، چوراہوں سے بھی نفرت ہو گئی، نہ معلوم کیا ہو گیا۔ امی نے آنکھوں میں سے آنسو بہا کر کہا، بیٹا سن، میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز ہے، جب تو کالج جاتا تھا بیٹا، مجھے بہت ڈر لگتا تھا میرا لڑکا کسی کی محبت میں کہیں پھنس نہ جائے، میری لڑکی کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ بیٹا، روزانہ میں نے آدھا گھنٹہ تیرے لیے اللہ کو دیا تھا۔ بچے نے فوراً کہا، ہاں میری ماں، یہی تمہاری دعاؤں سے میں بدلا ہوں۔ میں نے سنا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ماں کی دعا سے بدلے تھے۔ ماں، مجھے تمہاری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ ایسے مجلس کے تعلق سے حضور نے جو خیر مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور جن شرور سے حضرت نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ الہی جینا کے تائبی فلا تردنا خائبین، الہی مقصود معقولی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ اس ایسے اترائن کے موقع پر بھائی اپنے بچوں کا خیال رکھو، جو بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں اچھا کھاؤ، اچھا